ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ دوستو، بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری فرما برداری کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تم نے کسی اور کی پیروی شروع کر دی، تم نے کسی اور کی اطاعت کو شروع کر دیا، تم نے کسی اور کو داتا اور مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا، یا تم نے کسی اور کو رسالت کے مقام پر فائز کر دیا، کسی اور کی اطاعت شروع کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، بے شک وہ جتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اس میں حج جیسا عمل کیوں شامل نہ ہو، اس کے اندر عمرے جیسے، روزے اور زکوٰۃ اور نماز جیسے بڑے بڑے عمل شامل کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، سارے کے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے لوگو، اے دنیا کے اندر رہنے والوں، اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ میرا رسول، میرا پیغمبر تمہیں جو چیز دے دے اسے تھام لو، اسے پکڑ لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے میرا پیغمبر تجھے منع کر دے، روک دے، رک جاؤ، باز آ جاؤ، ایسے عمل نہ کرو جن عملوں سے میرا پیغمبر تجھے منع کر دے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اطاعت کرنی کس طرح ہے؟ اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے، معبود برحق صرف اللہ کو جاننا ہے، اور مشکل کشا، حاجت روا، داتا، بگڑی بنانے والا، دور اور نزدیک سے سننے والا، غائب جاننے والا، یہ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ان کو اللہ کے اندر ماننا، تسلیم کرنا، اور دوسروں کو ان صفات سے متصف کرنے سے باز آ جانا، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ضروری قرار دیا گیا، ان کے احکامات کو ضروری قرار دیا گیا، ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیا گیا۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہاری زندگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا پیغمبر
جو تمہیں کہہ دے اسے مان لو، جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ہم اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے غور کریں، فکر کریں، اس بات پر تدبر اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کون کون سے ایسے اعمال کر رہے ہیں، کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا ان حرام کاموں سے باز آنا اور اللہ کے احکامات پر، نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔